السلام علیکم. میں ہومیو ڈاکٹر محمد نعیم. آج آپ سے ایک مرض ہے جس کو ہم سوزاک کہتے ہیں اور میڈیکل میں سائیکوسس کہتے ہیں. یہ مرض جو ہے یہ پیشاب کی نالی میں جو پیشاب کا آرگن ہے اس کے اندر پیدا ہوتا ہے. اور یہ کیوں کر پیدا ہوتا ہے, اس کی وجہ کیا ہے. اور آج کل جو ہے کچھ جوان مریض جو ہیں وہ لڑکے جو ہے نا وہ مجھ سے رجوع کر رہے ہیں, آ رہے ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ کچھ پیرا روی کے جو شکار ہوتے ہیں, اب بچے ہو گئے, لڑکے ہو گئے, 18 سال سے اوپر کے ہو گئے, یہ وہ پیرا روی کا شکار ہو جاتے ہیں تو وہ ان کے اندر پیدا ہو جاتی ہے یہ بات. اور یہ جو ہے 3 قسم کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے. نمبر 1, جو گرم اشیاء کھاتے ہیں تقریباً, ایک تو وہ ہے پیرا روی اپنی جگہ پر ہے, لیکن جو مین کاسز ہے جو خطرناک ہے وہ یہ. تو وہ جو مسئلہ ہے جو دوسرے کو بھی لگ جاتی ہے تو وہ اس لیے میں اس کو کہہ رہا ہوں کہ یہ خطرناک ہے. جو گرم اشیاء کا کھانے میں استعمال کرتے ہیں, گرم مسالے بہت زیادہ مقدار میں کھاتے ہیں, ان کو ہو جاتی ہے. نمبر 2, جو حائضہ جو عورتیں ہیں جن کو سوزاک لگا ہوا ہوتا ہے, ان سے انٹر کورس کرتے ہیں تو ان سے ہو جاتی ہے. اور اسی طرح تیسرا جو ہے وہ گرم جگہوں پہ جہاں پہ لوگ رہتے ہیں, جو زیادہ تر گرم جگہوں میں بھٹی ہو گئی, تندور ہو گئی اور فرنس ہے جیسے علاقے ہیں, جگہ ہیں کام کرنے کے ہیں, بھٹی ہے, تو وہاں جو جتنا گرم قریب رہے گا تو یہ تقریباً اس کی بھی وجوہات شامل ہیں اس کے اندر. اچھا, اس میں جو قسم جو 2 ہے جس میں ہم حائضہ عورت یعنی جس کو سوزاک ہوتا ہے, اس کے وہ مرض جو ہوتا ہے وہ اس کے اندر جو ہے پیشاب اور ساتھ ساتھ بھی آنے لگتی ہے, اور کچھ دنوں کے بعد یہ مرض خود بخود بھی صحیح ہو جاتا ہے, اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. جو پہلا اور تیسرا جو ہے جو گرم علاقوں میں, اس کو ہم کرونک کہتے ہیں, اس کو وہ پتہ نہیں چلتا, وہ آہستہ آہستہ ہو جاتا ہے اور وہ کرونک ہو جاتا ہے, پرانا ہو جاتا ہے. جب جو چیز پرانی ہو جاتی ہے وہ پھر علاج کے لیے بڑے مسائل پیدا کر دیتی ہے. اور پھر اس کا جو واحد علاج ہے وہ ہومیو علاج کے اندر موجود ہے, اور جو کلی شفا ہے وہ ہومیوپیتھی دیتی ہے. اور دوسرے جو علاج ہیں وہ اس مرض کو دبا دیتے ہیں, جس سے کمپلیکیشنز پیدا ہو جاتی ہیں. اور جب وہ ایسا مریض جب وہ شادی کرتا ہے تو یہ اس کی بیوی منتقل ہو جاتی ہے, اور جو عورتیں ہیں جو بیوی ہیں ان کی حالت بگڑ جاتی ہے. اور پھر یہ جو تمام امراض جو یوٹرس کے ہیں اور جو فلوپینس کے ہیں اس وہاں تک پہنچ جاتا ہے, اور یہ سب اس میں منتقل ہو جاتی ہے یہ مرض, جس کی وجہ سے جو بیوی ہیں جو متعلقہ جو مریض ہے اس کی بیوی ہے وہ اس میں مبتلا ہو جاتی ہے, اور یہ یا تو پاچپن میں ہو جاتی ہے, بانجھپن ہو جاتا ہے, اولاد نہیں ہوتی ہے, یا اگر اولاد ہوتی ہے تو اسے سوکے کی بیماری لگی ہوئی ہوتی ہے. تو ایسی جو اولاد ہوتی ہے پھر اس کا علاج جو پھر وہ الگ طریقے سے کرنا پڑتا ہے. تمام جو سمٹم ہیں, جو علامات ہیں, ان کو دیکھتے ہوئے, ان کا جو ہم تجزیہ کرتے ہیں, ان کو جو دیکھتے ہوئے مختصراً یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو معالج ہے اس کو, جو میں ابھی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو کمپلین آئی ہیں کہ ہم نے ہومیوپیتھک علاج بھی کرایا اور اس پہ جو ہے وہ شافی نہیں ہوا, اور وہ عارضی طور پہ ہوا, رپورٹیں بھی کرائیں, یہ رپورٹیں دکھاتے ہیں ہمیں, یہ رپورٹیں یورین ڈی آر کی کرا دی, اسی کرائی ہے, لیکن اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوا. تو یہ میں اپنے جو معالج ہیں ان سے میں درخواست کروں گا کہ سیلریس اور سائیکوس کے جو تمام جو بیماری ہیں جن کی دنیا میں نمود
ہو رہی ہے، چاہیے کہ وہ چاہے وہ حاد ہوں، ایکوٹ ہوں یا کرونک ہوں، مریضوں کی مجموعی علامت کو دیکھتے ہوئے اس کے مطابق علاج کرنا چاہیے. صحیح ہے. جتنے بھی مریض ہیں، یہ میں ان دی انٹرسٹ آف ہومیوپیتھی بات کر رہا ہوں. آئی لو ہومیوپیتھک، تاکہ یہ ہومیوپیتھک جو علاج ہے یہ بدنام نہ ہو جس طرح آج کل ہو رہا ہے. اس لیے کہ میں بھی اس میں سفر کر چکا ہوں، اور مجھے جیسے پہلے میں نے اپنی ویڈیو بتایا کہ مجھے بھی ہوا تھا، اور مجھے بڑے بڑے میں ڈاکٹروں کو میرے والدین نے مجھے دکھایا ایک مسئلے کے اوپر، لیکن کچھ فائدہ نہیں ہوا. لیکن ایک جو میرے استاد تھے انہوں نے مجھے 3 ڈوز کے اندر مجھے کھڑا کر دیا. صحیح ہے نا. تو مجھے اس لیے اس سے لو محبت ہے کہ اس میں اس قسم کی دوائیں ہیں جو ہمارے اور دوسرے طریقہ علاج کے اندر موجود نہیں ہیں. اسی کے مطابق جو سے میں نے کہا اس کے جو مجموعی علامت ہیں اس کے مطابق جو ہے وہ آپ دوائی جو ہے جو میڈیسن ہے وہ سلیکٹ کر رہے ہیں. جس طرح اور اگر آپ نے یہ کام نہیں کیا تو یہ دوسرے ہائی علاج کی طرح جو ہے یہ بھی ایک ناکامی کا آپ کو منہ دیکھنا پڑے گا. ٹھیک ہے. تو یہ جو مرض ہے اس کا میں کہنا چاہوں گا کہ خدا را آپ اگر باعث تو مسلمان ہیں، اور ہم کو چاہیے کہ ہمیں باوضو رہنا چاہیے اور ایسی حرکتوں سے باز آنا چاہیے جس سے ہم اپنے جسم کو نقصان پہنچاتے ہیں، یا ہم دوسری جو اور ہیں ان کے ساتھ میل ملاپ کرتے ہیں ناجائز تعلقات کی وجہ سے یا کسی کی وجہ سے اپنی سیکسولز کو ٹھنڈا کرنے کے لیے. تو یہ چیزیں جو ہے نا پھر یہ ایک عذاب کی صورت میں سامنے آتی ہیں. ٹھیک ہے. پھر وہ مسئلے مسائل پیدا ہوتے ہیں، پھر وہ باتیں جو ہیں وہ طلاق تک جاتی ہیں. کیا اس میں علامتیں کیا ہیں؟ ٹھیک ہے. اس میں جو تمام شکایتیں آتی ہیں، اولاد نہیں ہو رہی ہے، خاندان تباہ ہو جاتے ہیں. تو لہٰذا میری درخواست ہے کہ تمام ان سے کہ ان جو میں نے علامتیں بتائی ہیں ان سے آپ پرہیز کریں. گرم چیزوں سے جو زیادہ ہم کھاتے ہیں، گرم مسالوں کے وغیرہ سے اس سے پرہیز کریں. بہت سے ہے. دوسری یہ کہ وہ جو گرم چیزیں جو گرم علاقے ہیں جو ایسے ہیں اس میں کم از کم کچھ دیر کے لیے وہاں سے دور ہٹیں. جہاں بھی آپ ورک کر رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، وہاں سے آپ دور رہیں. کچھ دیر کے جیسے لنچ ٹائم ہوتا ہے اس کے اندر آپ باہر بیٹھ جائیں، اپنے آپ ٹھنڈی ہوا میں چلے جائیں. ٹھیک ہے. تو اس سے بچنا چاہیے. ٹھیک ہے. یہ میری آج کی ویڈیو تھی، لہٰذا میں آپ سے درخواست ہے میری اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئرز کریں، سبسکرائب بھی کریں. ٹھیک ہے. تاکہ لوگوں تک پتہ چلے. اس کے بعد میں انشاءاللہ آپ کو تمام جو میڈیسنس ہیں دوسری ہیں علاج کے لیے وہ میں بتاؤں گا. یہ تو ابتدائی ہے جو میں نے ابھی جو میرے نوٹس میں آتی رہی ہیں باتیں. انشاءاللہ میں شوگر کے بارے میں، بلڈ پریشر کے لیے ادویات کا صحیح اور بہترین طریقہ میں آپ کو بتاؤں گا. السلام علیکم.